السلام علیکم ناظرین، KB نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ شہر اور مضافاتی علاقوں میں موسلادھار بارش نے سڑکوں کو جھیل میں تبدیل کر دیا اور تجارتی علاقوں میں بارش کا پانی دکانات میں داخل ہونے کی شکایت ملی۔ نامپلی، ایبٹس، بشیر باغ، مادھا پور، ملک پیٹ کے علاوہ دیگر علاقوں میں فوری بعد موسلادھار بارش اور ہواؤں کے دوران بجلی کی گھن گرج کے ساتھ زائد از 1 گھنٹہ بارش نے شہر کو جل تھل کر دیا۔ محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی کے مطابق آئندہ 4 دنوں مزید بارش ہو سکتی ہے اور بیشتر علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش کا امکان ہے۔ بارش کے ساتھ پولیس بلدیہ کے علاوہ DRF نے مصروف سڑکوں پر جمع پانی کی نکاسی کے اقدامات کیے اور ٹریفک پولیس نے شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کر کے بارش رکنے اور پانی کی نکاسی کے انتظار کا مشورہ دیا اور کہا کہ کئی علاقوں مصروف سڑکوں پر ٹریفک جام کے خدشات ہیں۔ شہر کی سڑکوں پر زائد از 1 گھنٹہ ٹریفک جام کی شکایت موصول ہوئی اور پولیس کو ٹریفک کنٹرول کرنے میں دشواریوں کا سامنا تھا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ قومی سطح پر اہم سیاسی کردار ادا کرنے بے چین ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ملک گیر سطح پر غیر BJP اور غیر کانگریسی اپوزیشن اتحاد تشکیل پائے اور مرکز میں اس اتحاد کی حکومت بنے۔ اسی مقصد کے تحت وہ مختلف اپوزیشن قائدین اور اپوزیشن زیر اقتدار ریاستوں کے وزراء اعلیٰ سے ملاقاتیں کر رہے، لیکن ہریانہ میں انڈین نیشنل لوک دل نے سابق نائب وزیر اعظم انجہانی دیوی لال کی پیدائش تقریب کے ضمن میں ایک عظیم الشان ریلی کا اہتمام کیا، جس میں شرکت سے KCR نے گریز کیا۔ حالانکہ TRS حلقوں میں یہ کہا گیا تھا کہ KCR اس ریلی میں شرکت کریں گے۔ اگرچہ KCR ریلی سے غیر حاضر رہے، لیکن بااثر علاقائی اپوزیشن قائدین نے شرکت کی۔ بتایا جاتا ہے کہ KCR نے ریلی میں شرکت کی حامی بھرنے کے باوجود ریلی میں شرکت سے گریز کیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کانگریس ہے۔ گزشتہ ہفتے اس وقت قومی سطح پر کافی سیاسی تبدیلیاں منظر عام پر آئیں جب چیف منسٹر بہار نتیش کمار، سابق چیف منسٹر بہار لالو پرساد یادو اور NCP سربراہ شرد پوار نے قومی سطح پر BJP کے مقابلے کے لیے کانگریس کے ساتھ مل کر مہا کوٹمی بنانے کی کوششیں شروع کی تاکہ 2024 کے عام انتخابات میں BJP کا مقابلہ کیا جا سکے۔ KCR کے لیے تشویش کی بات یہ ہے کہ ہریانہ کی انڈین نیشنل لوک دل کی ریلی میں شریک تمام اپوزیشن قائدین کانگریس کو شامل کرتے ہوئے مہا کوٹمی یا عظیم اتحاد قائم کرنے کے حق میں دکھائی دیے، لیکن کانگریس اس عظیم اتحاد میں کانگریس کو شامل نہ کرنے کے حق میں ہے۔ ان حالات میں KCR نے سوچا کہ اگر وہ ریلی میں شرکت کرتے ہیں تو اس سے منوگڑا اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخابات سے قبل عوام کو غلط پیغام جائے گا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں ہندی سیل کے زیر اہتمام ہندی ہفتہ کے دوران مختلف پروگرام منعقد ہوئے۔ اس دوران ہندی کے متعلق مختلف اہم شخصیتوں کے اقوال کے پوسٹر اور اسٹینڈ اسٹڈیز لگائے گئے ہیں اور اختتامی دن ڈاکٹر سیما ورما، ہندی ٹیچنگ آفیسر، نے راج بھاشا ہندی کے متعلق راج بھاشا ہندی پالیسی، قواعد و قوانین اور نفاذ کے زیر عنوان آن لائن ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ پروفیسر سید نجم الحسن، صدر نشین راج بھاشا کمیٹی مانو نے صدارت کی۔ ہندی آفیسر ڈاکٹر شگفتہ پروین نے تمام عہدیداروں کو ہندی کے فروغ و نفاذ کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کا حلف دلایا۔ ہندی ہفتے کے کامیاب انعقاد کے لیے انہوں نے تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کیا۔ 15 ستمبر کو راج بھاشا سے متعلق کتاب میلے کا انعقاد عمل میں آیا تھا۔
عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی امانت اللہ خان کی عدالتی تحویل میں مزید توسیع کی گئی ہے۔ دہلی کی ایک عدالت نے عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی امانت اللہ خان کو دہلی وقف بورڈ سے متعلق مبینہ غیر قانونی تقررات کیس کے سلسلے میں 14 دن کی عدالتی تحویل میں بھیج دیا۔ خصوصی بینچ وکاس سدھول نے امانت اللہ خان کی 5 دن کی پولیس حراست ختم ہونے اور دہلی پولیس کے انسداد بدعنوانی پر NHACB کی درخواست کی سماعت کے بعد یہ حکم دیا ہے۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے۔ بہتر تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے آنے والا کل۔ اقرا جونیئر کالج فار گرلز recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up. Admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls. Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. وزیر اعظم نریندر مودی نے 2019 میں یوم آزادی کے موقع پر آبادی پر کنٹرول کی پالیسی کا تذکرہ کرتے ہوئے ملک میں آبادی پر کنٹرول کے ذریعے بہتر منصوبہ سازی اور اسکیمات پر عمل آوری کا اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد نیتی آیوگ کی جانب سے اس منصوبے کو قابل عمل بنانے کی حکمت عملی تیار کی جانے لگی تھی، اور کہا جا رہا تھا کہ حکومت بہت جلد آبادی پر قابو پانے کے سلسلے میں جلد اپنی نئی حکمت عملی اور منصوبہ بندی کا اعلان کرے گی۔ مرکزی حکومت نے اس منصوبے پر عمل آوری کے سلسلے میں بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستی حکومتوں سے مشاورت کرتے ہوئے ریاستی سطح پر آبادی پر قابو پانے کے لیے بل منظور کرنے کا مشورہ دینے لگی ہے، اور اس سلسلے میں آسام، اتر پردیش کے علاوہ کرناٹک میں آبادی پر کنٹرول کے لیے اقدامات کے آغاز کی توقع کی جا رہی۔ مرکزی حکومت کے ذرائع کے مطابق ملک کی بیشتر ریاستوں میں شرح پیداوار معمول سے اضافہ ہوتا جا رہا، اسی لیے مرکزی حکومت کی جانب سے یہ منصوبہ تیار کیا جا رہا تاکہ ملک کی آبادی کو قابو میں رکھا جا سکے۔ نیتی آیوگ کے ذرائع کے مطابق ہندوستانی آبادی 140 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے، اور اس میں تیزی سے ہونے والے اضافے کو روکنے کے لیے متعدد اقدامات کیے جا رہے، اور اس بات پر بھی غور کیا جا رہا کہ 2 سے زائد بچے رکھنے والوں کو سرکاری ملازمتوں سے محروم رکھنے کے علاوہ ان کو سیاسی عہدوں سے دور کیا جائے تاکہ آبادی پر قابو پانے کے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ نیشنل ہیرالڈ کیس میں صدر کانگریس سونیا گاندھی و راہل گاندھی کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی تحقیقات کا سامنا ہے۔ ایسے میں تلنگانہ کے 8 کانگریس قائدین کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے نوٹس کی اجرائی کا فیصلہ کیا، جنہوں نے نیشنل ہیرالڈ کے لیے عطیات دیے تھے۔ نیشنل ہیرالڈ کے بحران کو ختم کرنے کے لیے کانگریس پارٹی نے ملک بھر کے اہم قائدین سے عطیات کی اپیل کی تھی، جس پر تلنگانہ کے 8 قائدین نے ینگ انڈین لمیٹڈ کے لیے فی کس 10 تا 25 لاکھ روپے کا عطیہ دیا تھا۔ 2 روز قبل انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے ذرائع سے 5 قائدین کو نوٹس کی اجرائی کی اطلاع دی گئی، جبکہ ان قائدین کو باقاعدہ طور پر نوٹس موصول ہوئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ عہدیدار نے سابق مرکزی وزیر رینوکا چودھری، سابق اپوزیشن لیڈر محمد علی شبیر، سابق وزیر ڈاکٹر جے گیتا ریڈی، سابق وزیر سدرشن ریڈی اور سابق رکن پارلیمنٹ انجن کمار یادو کی قیامگاہ پہنچ کر نوٹس حوالے کیے۔ ان قائدین کو علیحدہ تاریخوں میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نئی دہلی طلب کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ نوٹس کی اطلاع ملتے ہی کانگریس ہائی کمان نے ان سے رابطہ کیا اور پارٹی سے مکمل قانونی مدد فراہم کرنے کا یقین دلایا۔
مسجد حرام کے انتظامی امور کے ذمہ دار ادارے صدارت عامہ برائے امور حرمین شریفین کی نمائندہ گروپنگ کی جنرل ایڈمنسٹریشن نے حجاج اور عمرہ زائرین کو منظم کرنے کی مسجد حرام کے صحنوں میں مخصوص داخلی راستوں پر چھان بین کے لیے مقرر کردہ 3 مقامات پر اسٹریٹجک منصوبوں پر عمل درآمد شروع کیا ہے۔ مسجد حرام میں نمازیوں اور زائرین کی رہنمائی اور ان کے گروپس کو منظم کرنے کے لیے شاہ عبدالعزیز گیٹ، شاہ فہد گیٹ اور باب علی رضی اللہ عنہ گیٹ مختص ہیں، جہاں ملازمین کا کام یہ ہے کہ وہ حجاج اکرام اور زائرین کی سہولت کو یقینی بنائیں گے، پھر انہیں صحن میں داخل ہونے کے لیے مقرر کردہ راستے کی طرف رہنمائی کریں گے اور نماز ادا کرنے کے لیے حجر اسود کے قریب زائرین کے داخلے اور باہر نکلنے کا انتظام کریں گے۔ جنرل تفویض پر نظر رکھنے والی جنرل ایڈمنسٹریشن کے ڈائریکٹر جنرل انجینئر ریان سختی نے داخلے کے عمل میں پیدل چلنے والوں میں عازمین کی ہموار پیروی اور زیادہ بھیڑ نہ ہونے پر زور دیا، ساتھ ہی انہیں طواف کے آغاز کی ہدایت کی۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. My address Baba Ajam Khan Bengali, Malakpet, Hyderabad. Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement اور Spine Surgery کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ KBN نیوز کا مارننگ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔